مدد ولایتی مدد کعبہ امام مدد بغیر کعبہ خلاف کشتی مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی مدد یا معین الدین چشتی یا نعرہ یا غوث اعظمی صنم دمز شیخ مرتضی خان خطب عالمی صنم رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں اس سرزمین کے مغیور مسلمان جنہوں نے ہر سال کی طرح ان سال کی ایک اللہ والے کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے دل سے دعا ہے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اراکین محاضرین متعلقین متوسلین خصوصیت کے ساتھ مولانا تاج الدین صاحب تفسیر کی مدرسین کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اراکین کو سامعین کو اللہ خوب خوب خوشیاں عطا فرمائے سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر ہم شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد المعدن فضل و کرم علیہ و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا احسان ہے اللہ نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر اپنے حبیب کا اور اپنے محبوب دین کے ذکر کرنے کا اور سننے کا موقع نصیب کیا ہے یہ قسمت کی باتیں ہیں مقدر کی باتیں ہیں تقدیر کی باتیں ہیں اور پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں آئے پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک جس خطے جس جہت میں آپ دیکھیں گے تحریفوں کے ذریعے منصوبوں کے ذریعے پھیلانے کے ذریعے لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اسلام کے خلاف ایک جھنڈ ہے اسلام کے خلاف ایک تختی ہے اسلام کے خلاف ایک آواز ہے اسلام کے خلاف نہ کسی طرح اسلام کو مٹاؤ اسلام کو ختم کرو قرآن کو مٹا دو مگر یہ غیبی تائید ہے اس دین کے ساتھ لوگ جتنا مٹانا چاہتے ہیں رحمت اللہ اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے تم سبحان اللہ بول دو سوچ سے بولو پوری کوششوں میں لگی پڑی ہے دنیا تحریک بھی منصوبے بھی اعلاننگ بھی آپ کے لٹریچر سب نکل رہے ہیں ادھر ادھر اسلام ختم کرو اسلام مٹاؤ اسلام دہشت گرد ہے اسلام یہ ہے اسلام وہ ہے قرآن کی آیتیں ختم کر دو سورتیں نکال دو مگر خدا کا شکر ہے جو ایسی آوازیں نکال لیتے وہ خود ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں اسلام بڑھتا جا رہا ہے یہ تائید غیبی ہے اس دین کے ساتھ غیبی تائید ہے اس اسلام کے ساتھ اس میں کوشش آپ کی نہیں ہے کام آپ کا نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے تائید ہے اللہ چاہتا ہے دین باقی رکھنا اللہ چاہتا ہے قرآن باقی رکھنا اللہ چاہتا ہے اسلام باقی رکھنا جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا جس کو اللہ مٹائے اسے دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا ہزار کوششیں کی ہیں لوگوں نے اور کر رہے ہیں آدمی دنیا کے جس پلیٹ فارم پر نظر رکھیں گے جس خطے اور جس جہت میں آپ جانیں گے
ہر سندھ آج آپ کو آوارگی ملے گی اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء اہل سنت کے خلاف، چوٹی والوں کے خلاف، داڑھی والوں کے خلاف۔ تم اپنے مزے میں ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تم اپنے مزے میں ہو، جلسے ہو رہے ہیں، تم انہیں سننے تیار نہیں، تقریریں ہو رہی ہیں انہیں سننے تیار نہیں، محفلیں ہو رہی ہیں انہیں سننے تیار نہیں، تم نے اس کو تماشا بنا کر ہمارے عرصوں میں آج ناچ گانے، گنڈا گردیاں، بدتمیزیاں، طرح طرح کی فحش بازیاں، اس کی رسومیں، رنڈیوں کے ناچ، دنیا بھر کے عیب اور غلط باتیں آج ہماری محفل میں پائی جا رہی ہیں۔ گنڈا گردی کا نام اس نہیں ہے، بدتمیزی کا نام اس نہیں ہے۔ کتنے عرص آپ کو دکھاؤں گا میں، آج جہاں پہ رنڈیاں ناچ رہی ہیں، گنڈا گردیاں ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، میلے لگائے جا رہے ہیں۔ تیرے باپ کی قبر میں اگر کوئی میلہ لگائے تجھے کیسا لگے گا؟ تیرے باپ کی قبر میں کوئی ناچ گانا کرے تجھے کیسا لگے گا؟ تیرے باپ کی قبر میں کوئی ڈھول تماشا بجائے تجھے کیسا لگے گا؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک اللہ کے ولی کے مقام پر ڈھول بجاتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک اللہ کے ولی کے مزار کے برابر میں رنڈیاں نچاتے ہوئے، گنڈا گردی کرتے ہوئے، بدتمیزیاں کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی؟ اسی کا نام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس جلسے میں ایک لفظ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کانفرنس، اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کا نام اپنے آپ کو چمکانے کے لیے استعمال مت کرو، آپ حسبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو کام ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ایسا اس میں بھی جھانک کر دیکھو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کیا گیا۔ ایک کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اس کے اندر میرے رسول کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ زور سے بولیے، زور سے بولو، کتنے لوگ؟ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب، ان کو تھوڑا کر دو۔ تین لوگ جن کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، ماں باپ کو ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے ماحول میں، معاشرے میں جا کے دیکھا، روتی پھر رہی ہیں مائیں، سردی کے موسم میں دوپٹہ دینے والا کوئی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جا کے تڑپ رہا ہے باپ بستر پر 5 روپے کی دوائی دلانے والا کوئی نہیں۔ اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو کتنے داڑھی والے میں آپ کو دکھاؤں گا آج ننگے پڑے ہیں، آج ان کے ہاتھوں پر کوئی روٹی رکھنے والا نہیں ہے۔ چلیے روڈ ویز پر، چلیے بس اسٹینڈ پر میں دکھاؤں گا کتنی مائیں آج ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، وہ راستوں میں بھیک مانگتی پھر رہی ہیں۔ ابھی آیا تھا غریب نواز کا عرس، قرض لے لے کر آپ اجمیر چلے گئے، ادھار مانگ مانگ کے آپ اجمیر چلے گئے، لوگوں سے بھیک لے لے کے آپ اجمیر چلے گئے۔ ہندوستان کے راجہ کی بارگاہ ہے، غریب نواز کی بارگاہ ہے، معین الدین اجمیری کی بارگاہ ہے، سینچری کی بارگاہ ہے۔ اپنی ماں کی طرف دیکھا ہے تو نے، تیری ماں کس حال میں ہے؟ اپنے باپ کی طرف دیکھا ہے تو نے، تیرا باپ کس حال میں ہے؟ اپنے پڑوس میں جھانک کے دیکھا ہے تو نے، تیرے پڑوسی کس حال میں ہے؟ کیا تجھ کو غریب نواز نے کہا تھا کہ میری چوکٹ پہ آنا ضروری ہے؟ باپ تڑپ رہا ہے تو اجمیر جائے گا، ماں تڑپ رہی ہے تو اجمیر جائے گا، برابر کی مسجد کے امام کو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا تو اجمیر جائے گا، تیرے مدرسے کے مدرس کو وقت پہ چائے نصیب نہیں ہوتی تو اجمیر جائے گا۔ اسی کا نام سنیت ہے کیا؟ اسی کو نام اسلام ہے کیا؟ اسی کا نام دین ہے کیا؟ اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ ارے غریب نواز کا مشن تو یہ ہے، زندگی میں کبھی موقع نہ ملے تو اجمیر مت جا، اگر غریب نواز کا مشن اپنا لے اور ان کا مشن یہ ہے کہ اگر کسی ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو غریب نواز کے نام کی جو چادر تیرے گھر میں رکھی تھی وہ اٹھا کے کسی بے ماں کو اڑا دے۔ ہندوستان کا راجہ
सच्चाई की तरफ आइए, हकीकत की तरफ आइए। हमने देखा है 786 मीटर की चादर जा रही थी अजमेर। हमने पूछा भाई कहाँ चले? कहा मौलाना साहब अजमेर का शरीफ चले हैं, इसलिए गरीब नवाज के मजार पे चादर चढ़ाने के लिए। कौन सा मुफ्ती है भाई जो तुझे फतवा देता है? कौन सा मौलवी है भाई नए डिजाइन का जो तुझे फतवा देता है कि 786 मीटर की चादर गरीब नवाज के मजार पे चढ़ाओगे, मन्नतें पूरी होंगी, गरीब नवाज राजी होंगे? अरे बेवकूफ आदमी, इसका नाम नहीं है दीन, इसका नाम नहीं है मसलक के आला हज़रत। किसने कहा है तुझसे कि 786 मीटर की चादर गरीब नवाज की मजार पे चढ़ा? आला हज़रत का मसलक तो ये है जब तक के एक चादर वली के मजार पे पुरानी ना हो जाए, जब तक दूसरी चादर मजार पे डालने की इजाजत नहीं है। चादर चढ़ाने का अगर तरीका लेना है ना, आला हज़रत के गुलामों के पास हम बताते हैं तरीका क्या है। 786 मीटर की चादर किसी मजार पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जो 786 मीटर कपड़ा गरीब नवाज के नाम से खरीदा है, 5-5 मीटर के टुकड़े काट ले, उसको थैले में डाल ले और गरीब नवाज के मजार पे जाओ। बैल दरवाजे के सामने कितने ऐसे भी मिलेंगे जिनके हाथ सलामत नहीं है, पैर सलामत नहीं है, जिस्म सलामत नहीं है, उनके वजूद पे कोई सर्दी के मौसम में भी कपड़ा नहीं है। वो 5-5 मीटर के टुकड़े उन मोहताजों के बदल पे डाल दे। लो गौसे आदम के नाम का जोड़ा, गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, साबिर पाक के नाम का जोड़ा, दीन के नाम का जोड़ा, मकबूल सिन्ना के नाम का जोड़ा, बरकतुल्लाह के नाम का जोड़ा, फजलुल्लाह के नाम का जोड़ा, जमालुल्लाह के नाम का जोड़ा, वारिसे पाक के नाम का जोड़ा, बदियुद्दीन के नाम का जोड़ा, शादी मियां के नाम का जोड़ा, मकतूब सिन्ना के नाम का जोड़ा, आला हज़रत के नाम का जोड़ा। एक जोड़ा अगर किसी गरीब के बदल पर सही माना में पड़ गया, हिंदुस्तान के मजार का हर भली तुझसे हासिल हो जाएगा। ये क्या अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पहचाने गरीब नवाज। माए फूटी पड़ी है घर में, आप देखने वाला कोई नहीं, और मजारों पे लाखों की चादरें, इसलिए कि दुनिया में नाम कमाना है ना तुझे। नेताजी की चादर जा रही है, अरे बारे बार रुचे, तेरे बाप का है क्या दीन? तेरे बाप का है क्या इस्लाम? सारी जिंदगी इबादत कर, चादर तो अलग रख, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले, तेरा कोई सस्ता उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना हो जाए। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पूरी ताकत से बोलो। जितने लोग सामने खड़े हैं, सामने मेरे नाम पर नहीं, अपने रसूल के नाम पर फौरन बैठो, बैठ जाओ। अल्लाह तौफीक दे, मैंने नबी का नाम लिया है तुम्हारे साथ, बैठ जाओ। जो कौम अपने नबी के नाम पर ना बैठे वो किसके नाम पर बैठेगी? जलसा बर्बाद मत करो, समझो इनकी अहमियत को। मर जाओगे, कब्र में जाओगे, तब तुम्हें जलसों की अहमियत का पता लगेगा कि जलसों की अहमियत क्या थी, एक आलिम की आमद की अहमियत क्या थी, मदरसे के मुदर्रिस का नकाब क्या था, मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ाने वाले इमाम का तकद्दुस क्या था। ये तुझे उस दिन पता लगेगा जिस दिन तुम मर के कब्र में पहुंचेगा। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो और जोर से। माँ है माँ, सारी जिंदगी कर इबादत, कोई सस्ता कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना हो जाए। करवट बदल रहा है माँ, आप देखने वाला कोई नहीं, बिस्तर पर तड़प रही है माँ, देखने वाला कोई नहीं, मजार की मिट्टी उठा उठा कर खा रहा। तेरे बाप का इस्लाम, अबे कौन सा मुफ्ती है वो? लाओ मेरे सामने। कौन सा मौलवी है वो? लाओ उठा के मेरे सामने, जिसने मजार की मिट्टी को खाना तेरे लिए बता दिया कि मुश्किलें आसान। माँ को मार दे ठोकर, बाप को मार दे ठोकर, बेवकूफ। वो मुफ्ती भी जाहिल है, तू भी जाहिल है, जो तुझे ऐसा रास्ता दे रहा है। सच्चा रास्ता ये है, अगर चाहता है
सच्चा दीन समझो, सच्चा इस्लाम समझो। आज बाप को कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है, कोई नहीं नजर आता जो आज बाप को सीने लगा ले, आज माँ को सीने लगा ले। क्या समझ लिया आपने? हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हैं। हाँ, हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। पीर भी ऐसे ही मिल गया फटिया, उजड़ पीर जाहिल, जिसे पता ही नहीं है कि दीन क्या है। आज पीर भी बिखरे फिर रहे, हाँ, मुरीद कम पड़ गए, पीर ज्यादा। और पीरों ने पार्टियां बना दी, बोले ये इलाका मेरा, ये तेरा, ये बिरादरी मेरी, ये तेरी, तेरे बाप का दी। मर बाप पहले मर, जब पता लगेगा तुझे क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है वो सुन। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो, दुआ करो। अगर एक जुमला इस मिंबर से मैं देकर जा रहा हूँ, सुन, दुआ के लिए दिल की जरूरत है, दिल की। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ को राजी कर ले, अपनी माँ को खुश कर ले। अल्लाह की कसम, अगर तेरी माँ ने खुश होकर किसी बात पे तेरे सर पे हाथ रख के अगर तुझे जन्नत ही कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। माँ बाप को सताने वाला, जन्नत की खुशबू, जोर से बोलो जन्नत की खुशबू, और सब पीछे वाले भी बोलो जन्नत की खुशबू। नंबर 2, शराब का पीने वाला। सुनो सुनो जलसे का मकसद, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। आज तो शराब भी फैशन में आ गई, हाँ, जूस की जगह पी रहे, जूस की जगह शादियों में, मंगनियों में, पार्टियों में चल रही है। और मौलाना साहब से कह रहा, मौलाना साहब आपके जानो ये जूस है, नई शराब और चलिए नहीं, उसका नाम रख दिया लोगों ने पिया। मौलाना साहब ये शराब थोड़ी, ये जूस है, मूत को जूस बताया। तेरे बाप का है कभी? समझो समझो, इस्लाम समझो। मौलवियों को इस दौलत की वजह से हकारत से मत दे, यही दीन का आलिम है। कयामत के दिन इसका चेहरा देख देख कर तेरी आंख में आंसू आएंगे। काश मैंने इसकी बात को समझा होता, काश मैंने इस आलिम का चेहरा देखकर इसका एहतराम किया होता। यही उलमा कयामत के दिन याद आएंगे तुझे। शराब को आज जूस बताता है, एक नाम नहीं 1000 नाम रख ले, शराब शराब है और वो इस्लाम में हराम है। जिस चीज को अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम कर दिया, तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। तुम्हें पता है आज तुम्हारी बेटियां कहां हैं? खबर है तुम्हें तुम्हारी बीवियां कहां हैं? पता है तुम्हें तुम्हारी बहनें कहां हैं? इधर शादी हुई, हाथ पकड़ा जूस की दुकान पे, नकाब डाले पड़ी है बीवी, तो बेहया आगे जाके कह रहा है वो तो उसकी दुकान है, पी लो। शर्म नहीं आती? हया नहीं आती? गैरत नहीं आती? अपनी बेटियों की खुशियों में, अपनी बहनों की जिंदगी में मेरे रसूल की बेटी की जिंदगी का रास्ता डाल। कौन सी बेटी का? खुदा की कसम जिसकी जिंदगी तो लाजवाब है। वक्त विसाल सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त था तो हजरत अली घर में नहीं थे। खुदा की कसम अपने बेटे हसन से कहा, बेटे हसन अपने बाप को लाओ, लाओ अपने बाप को। आए हजरत इमाम अली, जैसे कि मौला अली आते हैं। कल ही दिन गुजरा है मौला अली की विलादत का। सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से।
حضرت علی آئے، دیکھا تو سجدہ گھر میں لیٹی ہیں، دیکھ کر حضرت علی کے سر پہ پسینہ آ گیا۔ کیوں آیا پسینہ جانتے ہو؟ جس دن سے نکاح ہوا تھا آج تک حضرت فاطمہ الزہرا کبھی مولا علی کا چہرہ دیکھ کر بیٹھی نہ رہی، کبھی بستر پہ لیٹی نہ رہی۔ جب جب علی آتے تھے حضرت فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور مولا علی کو مسکرا کر سلام کیا کرتی، ادب کرتی، احترام کرتی، مگر آج جسم میں سکت نہیں تھی، آج جسم میں طاقت نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، بستر پر لیٹی رہی۔ علی کو قریب کیا، آ کر کہا مولا علی نے سجدہ کیا ہوا؟ ہاتھ پکڑ کے چوم لیا فاطمہ نے، کہتی ہے علی میرا آخری وقت ہے، مجھے معاف کرنا کہ آج میں آپ کی تعظیم کو کھڑی نہ ہو سکی۔ مولا علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، آپ کی داڑھی پر آنسو بہنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے اشارہ کر کے کہا علی رو مت، پریشان مت ہو۔ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ بات کیا ہے بتاؤ تو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے علی آج میرا آخری وقت ہے، میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں، اے علی میری وصیت لکھو۔ کہا کیا؟ کہا نمبر 1 میرے بچوں کو مشکل میں مت دیکھنا، نمبر 2 میرا جنازہ دن میں مت اٹھانا، نمبر 3 میرا جنازہ رات میں اٹھانا اور جنازے کی خبر زیادہ لوگوں کو مت دینا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ دن میں کیوں نہ اٹھاؤں، رات میں اٹھانے کا مقصد کیا ہے، پردے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر کیا مطلب؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے علی سنو، خدا کی قسم زندگی میں آج تک میرے سر کا بال کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، اگر بال دیکھا ہے تو صرف علی آپ نے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وصال کے بعد بھی میرا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے یا میرا وجود دیکھے، اس لیے جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ وصال کے بعد بھی فاطمہ کے وجود کو کوئی غیر آدمی دیکھ لے۔ تیری بیٹی کہاں ہے؟ ہے پرواہ تجھے؟ تیری بہن کہاں ہے؟ ہے پرواہ تجھے؟ تیری بیوی کہاں ہے؟ ہے پرواہ تجھے؟ یہی وجہ ہے تقریباً 1000 تمہاری بیٹیاں آج غیروں کے گھر میں چلی گئی۔ خطا ان کی بتاتے ہو، ان کی حکومت ہے، ان کی بادشاہت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ایسا نہیں ہے، غلط فہمی میں ہے، سچائی سن۔ کاش بچپن سے بیٹی کو کنیز فاطمہ بنایا ہوتا، زور سے زور سے، کاش بچپن سے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنایا ہوتا، سوکھی روٹی کھا کے جی لیتی، تیری عزت کا جنازہ نہ نکالتی، پھٹا پرانا دوپٹہ اوڑھ کے جی لیتی، مگر تیری عزت کا جنازہ نہ نکالتی۔ آج ہم نے دیکھا ہے بازار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے، مزار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے، شرم نہیں آتی؟ پردے میں رکھو اپنی بیٹیوں کو، پردے میں رکھو اپنی بہنوں کو، ایک روٹی کی جگہ آدھی کھاؤ، اپنی بیٹیوں کو پورے دوپٹے اڑاؤ، تعلیم حاصل کراؤ اپنی بچیوں کو، مگر ایسے کالج، ایسے اسکول، ایسی یونیورسٹی، ایسے علوم و فنون کی برانچیں تلاش کرو جہاں پردوں کا انتظام ہو، جہاں بچیوں کی بے پردگی نہ ہو سکے، جہاں تعلیم بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو، جہاں اصلاح بھی ہو اور ان کے پردے کا معقول انتظام بھی ہو۔ ایسے کالج، ایسے اسکول دنیا کے اندر ہیں، ان کو تلاش کیجئے، ورنہ میری قوم جہاں تم آج بڑے بڑے کام کر سکتے ہو کہ ایک علاقے کے لوگ مل کر کے اپنی بچیوں کے لیے ایک اسکول نہیں بنا سکتے کیا؟ ایک مدرسہ تعمیر نہیں کر سکتے کیا؟ اور اگر تم نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو لاؤ میدان میں، جیسے مولانا تاج الدین ہے، جہاں سجادہ نشین ہے، جب اتنا بڑا عہدہ اپنے ہاتھوں سے دے دیا، اپنا قائد بنا لیا تم نے، اپنا سربراہ بنا لیا تم نے، اپنے سر کا تاج بنا لیا تم نے، ایک اللہ کے ولی کی گدی دے دی تم نے، تو انہی کے سر پہ ذمہ داری ڈالو کہ حضرت ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ہمارے بیٹوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے وہیں پر بیٹیوں کو بھی کنیز فاطمہ بنانے کا انتظام کیجیے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان اعلیٰ حضرت قاری محمد اقبال پوری دنیا میں آج ایک انقلاب ہے اسلام کے
کے خلاف مسلمانوں کو ستاؤ، مسلمانوں پر ظلم کرو. تمہاری بیٹیوں کے خلاف مہم چل رہی ہے، مہم. سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو ہے لوگ وہ اچھے سے جانتے ہیں، فیس بک کی دنیا میں جو ایکٹیو ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں. ایک گروہ تیار کیا گیا ہے تمہاری بچیوں کو بہکانے کے لیے. تو کوئی میسج آج ان کے نمبروں پہ چھوڑ دے، ان کو کال کرنا، ان کو میسج کرنا، ان کے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنا، اور ان بچیوں کو، سیدھی سادھی لڑکیوں کو اپنے چنگل میں لے کر کے ان کا دھرم پریورتن کرانا، دولت کا لالچ دینا، مکان کا لالچ دینا، سیر و تفریح کا لالچ دینا، اور تمہارے گھروں سے نکال کر کے آج انہیں اپنی بنا لینا. ایک مہم چالو ہے. مگر حیرت ہوتی ہے مجھے کہ 25 سال تک ہم نے اپنی بچی کو پالا، 25 سال تک ہم نے بچی کو پرورش کیا، 25 سال تک ہم نے اپنی بچی کو کھلایا. آج وہ بیٹی تمہارے گھر سے نکل کے جاتی کیوں ہے بھائی؟ کیوں کچہری میں تیرے خلاف جاتی ہے؟ کیوں تھانے میں تیرے خلاف جاتی ہے؟ کیوں چوکی میں تیرے خلاف جاتی ہے؟ کیوں عدالت میں تیرے خلاف بیان دیتی ہے؟ کیوں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے؟ مجھے اپنے باپ سے جان کا خطرہ، مجھے ماں سے جان کا خطرہ، مجھے بھائی سے جان کا خطرہ، خاندان سے جان کا خطرہ. سوال یہ ہے، ماں نے اپنی پیٹ میں رکھا، باپ نے 25 سال تک ٹھوکرے کھا کر کے، محنت مزدوری کر کے اپنی بچی کو پال کے آج اس منزل پر پہنچایا. آج بچی تیرے خلاف جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس پر کبھی غور کیا تم نے؟ تمہارا پالا ہوا بچہ تمہارے خلاف کیوں گیا؟ کیوں جاتی ہے تیرے خلاف بیٹی؟ اس پر غور کرو. ایک چیز میری نظر میں آتی ہے جو میں ہمیشہ جلسوں میں سناتا ہوں. سبحان اللہ بولے، میں آج بھی سنا. ایک غریب باپ پر غریب باپ جس نے تقریباً 25 سال تک بڑی محبتوں کے ساتھ اپنی بچی کو پالا. باقی بچے چھوٹے چھوٹے، ایک بچی گھر میں جوان کمانے والا باپ ایک دن بیمار ہوا، ریڑھ کی ہڈی نے کام کرنا چھوڑ دیا، بستر پر آ گیا باپ. یہاں تک کہ بیماری کی وجہ سے اس باپ کی آنکھوں کی روشنی بھی ضائع ہو گئی. باپ اندھا ہوا، بستر پر آ گیا. وقت نے وہ دن دکھائے کہ دوائی کے لیے بھی گھر میں کوئی پیسہ نہ رہا. جب مشکل نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، گھر میں چولہا نہ جلا. 8 دن ہو گئے چولہا جلے ہوئے. پھاکوں پہ پھاکا، مشکل کے مشکل، پریشانی پہ پریشانی، دوائی کے لیے کچھ نہیں. بچے بھوک کی وجہ سے بیمار ہونے لگے. باپ کو تو آنکھوں سے دیکھتا نہ تھا. 25 سال کی جوان بیٹی کی غیرت نے کروٹ لی. 25 سال کی جوان بیٹی کی غیرت نے کروٹ لی. اچھا ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اپنی بچیوں کو بیٹوں سے کم مت سمجھو. کبھی کبھی بیٹے تیری ٹھوکر مار دیتے ہیں مگر بیٹیاں اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہیں. 25 سال کی جوان بیٹی اٹھ کر کھڑی ہوئی. ایک طرف تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ دوائی کی وجہ سے بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف بچی نے دیکھا میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کو 6-7 دن سے کھانے تک نصیب نہ ہوا، چولہے میں آگ تک نہ جلی. ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بہن یا بھائی بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائے. اللہ اللہ، بچی سے دیکھا نہ گیا. 25 سال کی جوان بچی اپنے بھائی بہن سے بتائے بغیر، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر سر سے پاؤں تک پردہ کر کے اپنے گھر سے نکل کر چلی گئی اور شہر کی اس مارکیٹ میں پہنچی کہ جس مارکیٹ میں عورتیں اپنا جسم بیچ کر غیر مردوں کے حوالے کر کے کچھ پیسہ کماتی تھی اور پیسہ کما کے وہ عورتیں اپنا گھر چلاتی تھی. 25 سال کی ایک غریب باپ کی بیٹی بھی جا کر اسی لائن میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی. وقت آدمی کو کسی بھی منزل پہ پہنچا دیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی زندگی پہ کبھی گھمنڈ مت کرو، اپنی زندگی پہ کبھی تکبر مت کرو، اپنی زندگی پہ کبھی اتراؤ مت. اس لیے کہ اونچا بھی اللہ بناتا ہے، انسان کو نیچا بھی اللہ بناتا ہے. امیری بھی اللہ دیتا ہے، غریبی بھی اللہ دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے محتاج بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے قوم کا تاجدار بنا دیتا ہے. سنیے آپ، 25 سال کی بیٹی جا کر بازار کی مارکیٹ میں ہاتھ باندھے کھڑی ہے. لوگ آتے رہے، لڑکیاں خرید خرید کے جاتے رہے، لوگ آتے رہے، عورتیں خرید خرید کے
کے چاہتے رہے، صبح سے شام تک جو حسن والی تھی، حسن کی ملکائیں تھی، انہیں لے کر لوگ چاہتے رہے. یہ بچی دوپہر تک کھڑی رہی، کوئی خریدنے نہیں آیا. شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ دن مکمل ہو گیا، پھر بھی کوئی نہیں آیا. جب اس کے قریب خریدنے کے لیے کوئی نہ پہنچا، دن جیسے ہی مکمل ہوتا ہے، 25 سال کی جوان بچی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ گھر میں تو فاقہ تھا ہی، آج اس بازار میں بھی میرے حسن کا کوئی خریدار نہیں. اناؤنسر نے اعلان کر دیا، آج کی مارکیٹ مکمل. جسے جو خریدنا تھا وہ خرید کر چلے گئے. اب جو عورتیں اور لڑکیاں باقی رہ گئی ہیں وہ آج نہیں کل آئیں گی. اتنا سننا تھا. یہ 25 سال کی جوان بچی بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر نکل پڑی. چلتے چلتے کہاں پہنچی؟ اپنے گھر میں. جیسے کہ دروازے میں قدم رکھا، اندھا باپ، نابینا باپ، لاغر باپ، نقاہت کا مارا باپ، مشکل زدہ باپ بستر سے اٹھا اور اپنی بچی کی قدموں کی عکاسی سے محسوس کر کے آگے بڑھا. بڑھ کر کہا شاید میری بچی آ گئی، میری بیٹی آ گئی. آگے بڑھ کے کہا بیٹی بستر پہ پاٹ میں بیٹھنا، آجا آجا میرے قریب، آجا میرے پاس، پہلے آ کر کے میرے پاس بیٹھ اور مجھے جواب دے کہ تو صبح سے تھی کہا. 25 سال کی جوان بیٹی باپ کے قریب آئی، اپنا سر باپ کے ہاتھوں پر رکھا اور اپنے باپ کے ہاتھ مدد الہی مدد کعبہ امام مدد بدر کعبہ خلاف کشتی مدد کلیا معین الدین چشتی مدد کلیا معین الدین چشتی مدد کلیا معین الدین چشتی آدھیا میارا یا غوث عالمی زنم دمزے شیخ مرتضی خان خطب عالمی زنم ای سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں اس سرزمین کے مغیور مسلمان جنہوں نے ہر سال کی طرح انسان کی ایک اللہ والے کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے. دل سے دعا ہے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. اراکین، محاورین، متعلقین، متوسلین خصوصیت کے ساتھ مولانا تاج الدین صاحب درسے کے مدرسین کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اراکین کو، سامعین کو اللہ خوب خوب خوشیاں عطا فرمائے. سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر ہم شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد مولانا محمد معدن فضل و کرم علیہ و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے اللہ نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر اپنے حبیب کا اور اپنے محبوب دین کے ذکر کرنے کا اور سننے کا موقع نصیب کیا ہے. یہ قسمت کی باتیں ہیں، مقدر کی باتیں ہیں، تقدیر کی باتیں ہیں. پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں آئے، پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، دنیا کے جس خطے جس جہت میں آپ دیکھیں گے تحریفوں کے ذریعے، منصوبوں کے ذریعے، پھیلانے کے ذریعے، لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اسلام کے خلاف. ایک جھنڈ ہے اسلام کے خلاف، ایک تختی ہے اسلام کے خلاف، ایک آواز ہے اسلام کے خلاف. نہ کسی طرح اسلام کو مٹاؤ، اسلام کو ختم کرو، قرآن کو مٹا دو.
مگر یہ غیبی تائید ہے اس دین کے ساتھ لوگ جتنا ملانا چاہتے ہیں رحمتاللہ اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تم سبحان اللہ بول دو، سور سے تو بولو۔ یہ کوششوں میں لگی پڑی ہے دنیا، تحریک بھی، منصوبے بھی، اعلاننگ بھی، آپ کے لٹریچر سب نکل رہے ہیں ادھر ادھر، اسلام قتل کرو، اسلام مٹاؤ، اسلام دہشت گرد ہے، اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، قرآن کی آیتیں ختم کر دو، سورتیں نکال دو۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ایسی آوازیں نکال دیتے وہ خود ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تائید غیبی ہے اس دین کے ساتھ، غیبی تائید ہے اس اسلام کے ساتھ۔ اس میں کوشش آپ کی نہیں ہے، کام آپ کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تائید ہے۔ اللہ چاہتا ہے دین باقی رکھنا، اللہ چاہتا ہے قرآن باقی رکھنا، اللہ چاہتا ہے اسلام باقی رکھنا۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جس کو اللہ مٹائے اسے دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہزار کوششیں کی ہیں لوگوں نے اور کر رہے ہیں آج بھی۔ دنیا کے جس پلیٹ فارم پر نظر رکھیں گے، جس خطے اور جس جہت میں آپ جانیں گے، ہر سمت آج آپ کو آوارگی ملے گی اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء اہل سنت کے خلاف، چوٹی والوں کے خلاف، شادی والوں کے خلاف۔ تم اپنے مزے میں ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تم اپنے مزے میں ہو، جلسے ہو رہے ہیں، تم انہیں سننے تیار نہیں، تقریریں ہو رہی ہیں انہیں سننے تیار نہیں، محفلیں ہو رہی ہیں انہیں سننے تیار نہیں، تم نے اس کو تماشا بنا کر ہمارے عرصوں میں آج ناچ گانے، گنڈا گردیاں، بدتمیزیاں، طرح طرح کی فحش بازیاں، فابس کی رسومیں، رنڈیوں کے ناچ، دنیا بھر کے عیب اور غلط باتیں آج ہماری محفل میں پائی جا رہی ہیں۔ گنڈا گردی کا نام اسے نہیں ہے، بدتمیزی کا نام اسے نہیں ہے۔ کتنے عرص آپ کو دکھاؤں گا میں آج جہاں پہ رنڈیاں ناچ رہی ہیں، گنڈا گردیاں ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، میلے لگائے جا رہے ہیں۔ تیرے باپ کی قبر میں اگر کوئی میلہ لگائے تجھے کیسا لگے گا؟ تیرے باپ کی قبر میں کوئی ناچ گانا کرے تجھے کیسا لگے گا؟ تیرے باپ کی قبر میں کوئی ڈھول تماشا بجائے تجھے کیسا لگے گا؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک اللہ کے ولی کے مقام پر ڈھول بجاتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک اللہ کے ولی کے مزار کے برابر میں رنڈیاں نچاتے ہوئے، گنڈا گردی کرتے ہوئے، بدتمیزیاں کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی؟ اسی کا نام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس جلسے میں ایک لفظ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کانفرنس، اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کا نام اپنے آپ کو چمکانے کے لیے استعمال مت کرو، آپ حسبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو کام ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس میں بھی جھانک کر دیکھو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ ایک کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اس کے اندر میرے رسول کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ زور سے بولیے، زور سے بولو، کتنے لوگ؟ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب، تین لوگ جن کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، ماں باپ کو ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے ماحول میں، معاشرے میں جا کے دیکھا، روتی پھر رہی ہیں مائیں، سردی کے موسم میں دوپٹہ دینے والا کوئی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جا کے
तड़प रहा है बाप बिस्तर पर 5 रुपए की दवाई दिलाने वाला कोई नहीं। स्टेशनों पे जाके देखो कितने दाढ़ी वाले मैं आपको दिखाऊंगा आज नंगे पड़े हैं, आज उनके हाथों पर कोई रोटी रखने वाला नहीं है। चलिए रोडवेज पर, चलिए बस स्टैंड पर मैं दिखाऊंगा कितनी माएं आज जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है वो रास्तों में भीख मांगती चल रही हैं। अभी आया था गरीब नवाज का उस कर्ज ले लेकर आप अजमेर चले गए, उधार मांग मांग के आप अजमेर चले गए, लोगों से भीख ले लेके आप अजमेर चले गए। हिंदुस्तान के राजा की बारगाह है, गरीब नवाज की बारगाह है, मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह है, सेंचुरी की बारगाह है। अपनी माँ की तरफ देखा है तूने, तेरी माँ किस हाल में है? अपने बाप की तरफ देखा है तूने, तेरा बाप किस हाल में है? अपने पड़ोस में झांक के देखा है तूने, तेरे पड़ोसी किस हाल में है? क्या तुझको गरीब नवाज ने कहा था कि मेरी चौखट पे आना जरूरी है? बाप तड़प रहा है, तू अजमेर जाएगा, माँ तड़प रही है, तू अजमेर जाएगा। बराबर की मस्जिद के इमाम को वक्त पर खाना नसीब नहीं होता, तू अजमेर जाएगा। तेरे मदरसे के मुदर्रिस को वक्त पे चाय नसीब नहीं होती, तू अजमेर जाएगा। किसी का नाम सुन्नियत है क्या? इसी को नाम इस्लाम है क्या? इसी का नाम दीन है क्या? इसी का नाम मसलक आला हज़रत है क्या? अरे गरीब नवाज का मिशन तो ये है, जिंदगी में कभी मौका ना मिले तो अजमेर मत जा, अगर गरीब नवाज का मिशन अपना ले और उनका मिशन ये है कि अगर किसी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं है तो गरीब नवाज के नाम की जो चादर तेरे घर में रखी थी वो उठा के किसी बेवा को उड़ा दे। हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज तुझसे राजी हो जाए। सच्चाई की तरफ आइए, हकीकत की तरफ आइए। हमने देखा है 786 मीटर की चादर जा रही थी अजमेर। हमने पूछा भाई कहाँ चले? कहा मौलाना साहब अजमेर शरीफ चले हैं। किस लिए? गरीब नवाज के मजार पे चादर चढ़ाने के लिए। कौन सा मुफ्ती है भाई जो तुझे फतवा देता है? कौन सा मौलवी है भाई नए डिजाइन का जो तुझे फतवा देता है कि 786 मीटर की चादर गरीब नवाज के मजार पे चढ़ाओगे, मन्नतें पूरी होंगी, गरीब नवाज राजी होंगे। अरे बेवकूफ आदमी, इसका नाम नहीं है दीन, इसका नाम नहीं है मसलक आला हज़रत। किसने कहा है तुझसे कि 786 मीटर की चादर गरीब नवाज की मजार पे चढ़ा? आला हज़रत का मसलक तो ये है जब तक के एक चादर वली के मजार पे पुरानी ना हो जाए जब तक दूसरी चादर मजार पे डालने की इजाजत नहीं है। चादर चढ़ाने का अगर तरीका लेना है ना, आला हज़रत के गुलामों के पास हम बताते हैं तरीका क्या है। 786 मीटर की चादर किसी मजार पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जो 786 मीटर कपड़ा गरीब नवाज के नाम से खरीदा है, 5-5 मीटर के टुकड़े काट ले, उसको थैले में डाल ले और गरीब नवाज के मजार पे जाओ। बैल दरवाजे के सामने कितने ऐसे भी मिलेंगे जिनके हाथ सलामत नहीं है, पैर सलामत नहीं है, जिस्म सलामत नहीं है, उनके वजूद पे कोई सर्दी के मौसम में भी कपड़ा नहीं है। वो 5-5 मीटर के टुकड़े उन मोहताजों के बदन पे डाल दे। लो गौसे आदम के नाम का जोड़ा, गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, साबिर पाक के नाम का जोड़ा, दीन के नाम का जोड़ा, मकबूल सिन्ना के नाम का जोड़ा, बरकतुल्लाह के नाम का जोड़ा, फजलुल्लाह के नाम का जोड़ा, जमालुल्लाह के नाम का जोड़ा, वारिसे पाक के नाम का जोड़ा, बदीउद्दीन के नाम का जोड़ा, शादी मियां के नाम का जोड़ा, मकतूब सिन्ना के नाम का जोड़ा, आला हज़रत के नाम का जोड़ा। एक जोड़ा अगर किसी गरीब के बदन पर सही माना में पड़ गया, हिंदुस्तान के मजार का हर भली तुझसे हासिल हो जाएगा। ये क्या अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पहचाने गरीब नवाज। माए फूटी पड़ी है घर में, आप देखने वाला कोई नहीं और मजारों पे लाखों की चादरें, इसलिए कि दुनिया में नाम कमाना है ना तुझे। नेताजी की चादर जा रही है। अरे बारे बार बच्चे, तेरे बाप का है क्या दीन? तेरे बाप का है क्या इस्लाम? सारी जिंदगी इबादत का चादर तो अलग रख, सारी
زندگی عبادت کر, ساری زندگی ریاضت کر, ساری زندگی بندگی کر, ساری زندگی تقویٰ کر, ساری زندگی پرہیزگاری کر. یہاں کی مسجدوں میں نہیں, چلا جا خانہ کعبہ میں سر رگڑ کے مر جا, خدا خدا کہہ کے زندگی تمام کر لے, تیرا کوئی سجدہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہو جائے. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, پوری طاقت سے بولو. اتنے لوگ سامنے کھڑے ہیں, سامنے میرے نام پر نہیں اپنے رسول کے نام پر فوراً بیٹھ جاؤ. اللہ توفیق دے, میں نے نبی کا نام لیا ہے تمہارے ساتھ. بیٹھ جاؤ. جو قوم اپنے نبی کے نام پر نہ بیٹھے وہ کس کے نام پر بیٹھے گی؟ جلسہ برباد مت کرو, سمجھو ان کی اہمیت کو. مر جاؤ گے, قبر میں جاؤ گے, تب تمہیں جلسوں کی اہمیت کا پتہ لگے گا کہ جلسوں کی اہمیت کیا تھی, ایک عالم کی آمد کی اہمیت کیا تھی, مدرسے کے مدرس کا مقام کیا تھا, مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو گے 2 رکعت نماز پڑھانے والے امام کا تقدس کیا تھا, یہ تجھے اس دن پتہ لگے گا جس دن تم مر کے قبر میں پہنچے گا. پورا مجمع سبحان اللہ بولو اور زور سے. ماں ہے ماں, ساری زندگی کر عبادت, کوئی سجدہ قبول نہ ہوگا جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہو جائے. کربت بدل رہا ہے ماں, آپ دیکھنے والا کوئی نہیں, بستر پر تڑپ رہی ہے ماں, دیکھنے والا کوئی نہیں, مزار کی مٹی اٹھا اٹھا کے کھا رہا. تیرے باپ کا اسلام, ابے کون سا مفتی ہے وہ, لاؤ میرے سامنے. کون سا مولوی ہے وہ, لاؤ اٹھا کے میرے سامنے, جس نے مزار کی مٹی کو کھانا تیرے لیے بتا دیا کہ مشکلیں آسان. ماں کو مار دے ٹھوکر, باپ کو مار دے ٹھوکر, بے وقوف. وہ مفتی بھی جاہل ہے, تو بھی جاہل ہے, جو تجھے ایسا راستہ دے رہا ہے. سچا راستہ یہ ہے, اگر چاہتا ہے اللہ کا ولی راضی ہو جا تو پہلے باپ کو راضی کر لے. جس دن باپ نے مسکرا کے دیکھ لیا مزار کا ہر ولی تو سے راضی ہو جا. سچا دین سمجھو, سچا اسلام سمجھو. آج باپ کو کوئی دوائی دلانے والا نہیں ہے, کوئی نہیں نظر آتا جو آج باپ کو سینے لگا لے, آج ماں کو سینے لگا لے. کیا سمجھ لیا آپ نے؟ ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. حافظ جی دعا کر دو, قاری صاحب دعا کر دو, مولانا صاحب دعا کر دو, مفتی صاحب دعا کر دو, پیر صاحب دعا کر دو. پیر بھی ایسے ہی مل گیا بھٹیا, اجڑ پیر جاہل جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. آج پیر بھی بکھرے پھر رہے, مرید کم پڑ گئے, پیر زیادہ. اور پیروں نے پارٹیاں بنا دی, بولے یہ علاقہ میرا, یہ تیرا, یہ برادری میری, یہ تیری, تیرے باپ کا دین. مر بات پہلے مر, جب پتہ لگے گا تجھے کہ سچائی حقیقت کیا ہے وہ سن. ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو, دعا کرو. اگر ایک جملہ اس منبر سے میں دے کے جا رہا ہوں, سن. دعا کے لیے دل کی ضرورت ہے, دل کی, اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی مولوی کے سینے میں نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کو راضی کر لے, اپنی ماں کو خوش کر لے. اللہ کی قسم, اگر تیری ماں نے خوش ہو کر کسی بات پہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے اگر تجھے جنت ہی کہہ دیا, تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں. ماں باپ کو ستانے والا, جنت کی خوشبو, زور سے بولو جنت کی خوشبو, اور سے پیچھے والے بھی بولو جنت کی خوشبو. نمبر 2, شراب کا پینے والا. سنو جلسے کا مقصد, شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. خود تو شراب بھی فیشن میں آ گئی, ہاں جوس کی جگہ پی رہے, جوس کی جگہ شادیوں میں, منگنیوں میں, پارٹیوں میں چل رہی ہے. اور مولانا صاحب سے کہہ رہا, مولانا صاحب آپ کے جانو یہ جوس ہے, نئی شراب اور چلیے نہیں, اس کا نام رکھ دیا لوگوں نے بیئر. مولانا صاحب شراب تھوڑی یہ جوس ہے, موت کو جوس بتایا. تیرے باپ کا ہے کبھی سمجھو, سمجھو اسلام سمجھو. مولویوں کو اس دولت کی وجہ سے حقارت سے مت ہے,
یہی دین کا عالم ہے. قیامت کے دن اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر تیری آنکھ میں آنسو آئیں گے. کاش میں نے اس کی بات کو سمجھا ہوتا, کاش میں نے اس عالم کا چہرہ دیکھ کر اس کا احترام کیا ہوتا. یہی علماء قیامت کے دن یاد آئیں گے تجھے. شراب کو آج جوس بتاتا ہے, ایک نام نہیں 1000 نام رکھ لے, شراب شراب ہے اور وہ اسلام میں حرام ہے. جس چیز کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دیا, تیری نسلیں مل کر اسے حلال نہیں کر سکتی. شراب کا پینے والا